دوسرا اصول نوٹ کیجئے گا، وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت، بطور والدین جو دوسرا کردار ہمیں نبھانا ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ ایک بیج کی مانند ہے۔ جس طرح ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے، وہ پھر پھل دار، سایہ دار ایک گھنا درخت بنتا ہے، مضبوط درخت بنتا ہے، بالکل اسی طرح اگر بیج کو اس کے ماحول نہ ملے، مثال کے طور پر اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اس کو روشنی نہ ملے، اس کو پانی وقت پہ نہ ملے، کھاد نہ جو ہے وہ ڈالی جائے، اس کو گوڑی نہ کی جائے، پودے کی دیکھ بھال نہ کی جائے، تو وہ تناور درخت نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طرح بچے کو جب وہ تربیتی ماحول، جو مکمل تربیتی ماحول ہوتا ہے، وہ اگر پرووائڈ نہ کیا جائے، بچے کو نہ دیا جائے، تو بچے کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ایک مالی اناڑی ہو تو اچھے بھلے صحت مند بیج کو بھی خراب کر دے، وہ پودا جو جو ایک مضبوط پودا بن رہا ہے اس کو بھی بگاڑ دے، کیونکہ مالی اناڑی ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح اگر والدین کو طریقہ ہی نہیں آتا کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچے کو سکھانا کیسے ہے، اور بچے کو سمجھانا کیسے ہے، بچہ اگر ضد کر رہا ہے تو یہاں کیا کرنا ہے، بچہ اگر یہاں رو رہا ہے تو وہاں کیا کرنا ہے، اگر ان کو طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک اچھے اور ٹیلنٹڈ بچے کو بھی اس انداز سے بیکار کر دیا جاتا ہے کہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ، اس کے اندر ناقابل یقین صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ان لمیٹڈ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب اچھا ماحول تربیتی نہیں ملتا، تربیت اچھے طریقے سے نہیں کی جاتی، تو پھر یہ ہے کہ وہ بچہ اس طرح باکمال انسان نہیں بن سکتا جو کہ بننا چاہیے۔ اس لیے یہ دوسرا اصول یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے کی تربیت، اور آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے روایات اور اقدار ویسی ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی میں آگے جاتے جاتے معاشرتی لحاظ سے ہم پیچھے رہ گئے، مشینوں میں اتنا ہم مصروف ہو گئے کہ ہم معاشرتی لحاظ سے پیچھے رہ گئے، اور مشین سے جڑتے جڑتے انسان انسانوں سے کٹ گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین گھر میں وہ نظام قائم ہی نہیں کر پا رہے جو کہ بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ باتیں کڑوی ہوں گی، آپ کو ہضم کرنا پڑیں گی، سننا پڑیں گی، لیکن یہ ہے ایسا کہ ہم ہر جگہ پہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ نیکی، اور بچہ بدتمیز ہے، بچہ اس طرح کا ہے۔ سر آپ بھی تو دیکھیے نا کہ آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے۔ اس لیے یہ جو ضروری بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ انسان اس حوالے سے بھی دیکھے کہ تربیت کس طرح کرنی۔ ہمارے ہاں جو تربیت کا ماحول ہے وہ یہ ہے کہ بہت مہنگے اسکول میں بچے کو ڈال دیا جائے۔ ہمارے ہاں تربیت اس چیز کا نام ہے، بہت مہنگے اسکول میں بچے کو داخل کرو، اور بچہ جو ہے فر انگریزی بولے۔ رشتہ داروں کی محفل ہوتی ہے اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کو کھڑا کیا، بچہ فر انگریزی زبان میں جسم کے حصوں کے نام بتا رہا ہے، جانوروں کے نام بتا رہا ہے، اس پہ تالیاں بج رہی ہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا تربیت ہے! اور وہی بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ تربیت ہے؟ ہمارے ہاں تربیت کا معیار ہی پتہ نہیں عجیب سا ہے کہ اچھے گریڈ مل رہے ہیں، اچھے نمبر آ رہے ہیں، اچھے اسکول میں بچہ جو ہے وہ ٹاپ کر رہا ہے، یونیورسٹی کالج، پھر تنخواہ اور سیلری اور جناب جاب اچھی لگی، سارا کچھ ہم کہتے ہیں کہ تربیت اچھی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ والدین ہمارے پاس آتے ہیں، جناب بچہ نماز نہیں پڑھتا، کیا کریں؟ جناب آپ نے گریڈ کو تربیت سمجھا تھا نا، آپ کی سمجھا ہی نہیں کہ تربیت کس چیز کا نام ہے۔ آپ سمجھے کہ بچہ اسکالرشپ لے رہا ہے، بڑی اچھی تربیت ہو رہی، جبکہ تربیت اس چیز کا نام ہے کہ اپنے بچے کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیے۔ اصل تربیت یہ ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا یہ طریقہ جو ہمارے ہاں روایتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ شروع سے بچے کو پوچھا جاتا ہے ہمیں کس نے پیدا کیا، ہاں ہمارا رب کون ہے، ہمارے نبی کون ہے، یا کلمے یاد کرا دیے، یا یہ ہے کہ دعائیں یاد کروا دی، چند صورتیں حفظ کرا دی۔ یہ تو ایک یاد کرانے کے ساتھ تعلق ہے نا۔ اصل جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، کہ بچے کا دل اللہ کے ساتھ جڑے، کہ وہ ہر وقت اس کو یقین اور احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو یقین اور احساس ہو کہ جب ہم دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تیسرا اللہ ہے، جب ہم تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چوتھا اللہ ہے۔ جب یہ آپ احساس اور یہ چیز گھٹی کی طرح بچے کو پلا دیں گے تب آپ کامیاب والدین بنیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ سکھانا نہیں آتا، اس طرح بچے کے اندر یہ چیز پیدا کرنی نہیں آتی، تو جناب سیکھیے۔ اسی چیز کا نام تو ماں باپ ہے، اسی چیز کا نام ہے کہ والدین کیسے ہونے چاہیے، اسی چیز کو تو پیرنٹنگ کہتے ہیں
کہ آپ نے سیکھنا ہے کہ میرا بچہ اگر نمازی نہیں تو میں نمازی کیسے بناؤں، میرا بچہ اگر قرآن نہیں پڑھتا تو میں اس کو کیسے قرآن پہ لگاؤں، میرا بچہ اگر یہ ہے کہ اللہ سے دور ہے میں اس کو اللہ کے قریب کیسے کروں۔ اصل تو پیرنٹنگ یہ ہے نا، اصل کردار نبھانے کا یہ ہے۔ اگر یہی ہم نہ کر سکے تو پھر یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیے گا کہ والدہ اور ہوتی ہے، ماں اور ہوتی ہے، باپ اور ہوتا ہے، والد اور۔ والد کا مطلب ہے جننے والا، کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں آ گیا، لیکن باپ جو ہوتا ہے نا وہ اس کا ایک رشتہ ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ اس لیے یہ تربیتی اصول ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ دوسرا کہ انسان تربیت اس انداز سے کرے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے۔ اور 100 باتوں کی اگر ایک بات کروں یہاں پہ میں آپ کو روک کے، 100 باتوں کی ایک بات وہ یہ ہے کہ اگر کسی والدین نے، ماں باپ نے اپنے بچے کو سورہ لقمان کا جو رکوع ہے نا جس میں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہیں، وہ پوری طرح جو ہے وہ اس کے دل و دماغ میں اتار دے، سکھا دے اس کو۔ پھر دوسرے نمبر پہ سورۃ الحجرات اچھے طریقے سے بچے کو پڑھا دی جائے، عملی طور پر، عملی طور پر، رٹا نہیں یا سلیبس نہیں۔ بچے کتابیں پڑھتے ہیں صرف پاس کرنے کے لیے، صرف جو نمبر لینے کے لیے، اسے بتایا جائے بیٹا یہ سورہ حجرات پڑھنی ہے، نمبر لینے کے لیے نہیں، امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں، عملی طور پر معاشرے میں اچھا انسان بننے کے لیے۔ پھر تیسرے نمبر پہ اس کو سورہ یوسف، پھر چوتھے نمبر پہ اس کو سورہ نور۔ یہ 4 صورتیں جب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا لی نا، اس کے بعد سیرت النبی کی کتاب جو اس کے اندر رسول اللہ کی محبت پیدا کرے گی، اسلام کی محبت پیدا کرے گی، اور پھر اس کو نیک سے نیک تر بنانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ معاشرے میں کوئی بدماش سے بدماش بندہ بھی ہونا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ نیک ہو، ہاں ایسے نا۔ لیکن اپنا حال کیا ہے؟ اپنا حال یہ ہے کہ جو اس کو بچپن میں آتے پڑھی ہیں نا وہ بڑھاپے میں بھی وہی ہیں، اپنے ہم کو نہیں بدل رہا، اپنی تربیت نہیں کر رہا، لیکن بچہ نیک ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نیک سے نیک بنانا چاہتے ہیں تو ریاض الصالحین جو کتاب ہے حدیث کی وہ کبھی نہ چھڑائیے، اس کو اس انداز سے پڑھا دیجئے کہ بچے کے مزاج کا حصہ بنے۔ تو اب اس کے بعد اب پھر بچہ جو ہے معاشرے کے اندر چلے گا۔ اگر یہ چیزیں آپ نے بچے کو اچھے طریقے سے سکھا دی، پڑھا دی، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے سنت نبوی کے مطابق بچے کی تربیت کی۔ اس کے بعد اگر بچہ کسی جگہ پہ کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگے گا تو اس کو سورہ لقمان کا پیغام جو ذہن میں آ جائے گا۔ اگر وہ معاشرتی بے روی کا شکار ہونے لگے گا تو سورہ حجرات اس کے سامنے آ جائے گی۔ اگر وہ کسی بے حیائی کی طرف جانے لگے گا تو سورہ یوسف اور سورہ نور اس کے سامنے آ جائے گی، اور رسول اللہ کی محبت اس کے سینے میں ہوگی کیونکہ سیرت النبی پڑھ چکا ہے، اور معاشرے میں نیک انسان کیسا ہوتا ہے ریاض الصالحین وہ پڑھ چکا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں پھر کہوں گا سلیبس نہیں، یہ کوئی نصاب نہیں، یہ ان ساری چیزوں کا تعلق یہ ہے کہ عملی طور پر جب آپ کے عمل میں اس کو یہ چیزیں نظر آئیں گی تب وہ بچہ جو ہے ان چیزوں کو کاپی کر پائے گا، جب آپ کے عمل کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ آپ کے عمل سے خون کے اندر اس کے یہ چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ ہی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تو آپ جتنے مرضی بھاشن دیتے جائیں وہ نہیں سنے گا، وہ دبا بولتے ہیں بس، ان کو بس بولنا ہی آتا ہے، کیونکہ جب آپ کا عمل کچھ ہے اور آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اس لیے تربیتی اصول جو ہے جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بچوں کو اس انداز سے تربیت دی جائے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔